السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم جغرافیہ کا تیسرا حصہ لے کے حاضر ہوئی ہیں۔ زمین کا بیرونی عمل حصہ اول، جس میں ہم ویدرنگ یعنی زمین کی فرسودگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے زمین کے اندرونی طاقتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو زمین کی اندرونی طاقتیں جس طرح سے زمین کی شکلوں کو بنانے کا کام کرتی ہیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ، میدان، سطح مرتفعی علاقے یہ زمین کی سست حرکات کی وجہ سے یعنی زمین کی اندرونی حرکت کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ تو جس طرح سے فطرت شکلوں کو بنانے کا کام کرتی ہے، اسی طرح سے فطرت شکلوں کو بگاڑنے کا بھی کام کرتی ہے۔ یعنی جو شکلیں زمین کے اندرونی قوت کی وجہ سے بنتی ہیں، وہ شکلیں زمین کی بیرونی قوتوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑتی بھی ہیں۔ تو آج اسی طرح کی شکل کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کو ہم ویدرنگ کہتے ہیں۔ ایک عمل ہے زمین کی بیرونی طاقت کا۔ تو اب یہ زمین کی بیرونی عمل کا پہلا حصہ ہے فرسودگی۔ فرسودگی کسے کہتے ہیں؟ فرسودگی کے سے مراد زمین کی بیرونی عوامل یعنی ہوا، پانی، حرارت جو زمین پر بگاڑ کا کام کرتے ہیں، یعنی شکلوں کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ تو زمین کے بیرونی عوامل ہوا، پانی، حرارت وغیرہ کی وجہ سے چٹان اپنی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اس کو ہم فرسودگی کہتے ہیں۔ یعنی فرسودگی سے مراد چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ جانا، اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے زمین کی بیرونی اعمال کی وجہ سے، یعنی ہوا، پانی، حرارت وغیرہ وغیرہ عوامل کی وجہ سے۔ فرسودگی تین قسم کی ہوتی ہے: فزیکل ویدرنگ، طبعی فرسودگی، کیمیکل ویدرنگ، کیمیائی فرسودگی، بائیولوجیکل ویدرنگ، حیاتیاتی فرسودگی۔ آئیے ہم ان تینوں قسم کی فرسودگی کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ طبعی فرسودگی۔ طبعی فرسودگی کا عمل مختلف عوامل کی وجہ سے زمین پر پائے جانے والے جو فطرت کے مختلف عوامل ہیں، ان کی وجہ سے طبعی فرسودگی ہوتی ہے، جس میں درجہ حرارت، انجماد یعنی پانی کا جم جانا، چٹانوں کا کلماؤ میں اضافہ، چٹانوں کے دباؤ کی وجہ سے اخراج اور پانی وغیرہ، یہ اس کے عوامل ہیں۔ ان کی وجہ سے طبعی فرسودگی ہوتی ہے۔ خصوصی طور پر درجہ حرارت یعنی سورج کی گرمی، ٹیمپریچر، یہ کافی اہم رول ادا کرتا ہے طبعی فرسودگی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ طبعی فرسودگی کا عمل دنیا کے گرم علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، جہاں سورج کی شعاعیں تیز چمکتی ہیں، یا دنیا کے وہ علاقے جو گرم صحرائی علاقے ہیں، وہاں پر طبعی فرسودگی کا عمل زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے ہم اس عمل کو ہم دیکھیں کہ طبعی فرسودگی میں درجہ حرارت کیا رول ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب سورج کی شعاعیں چٹانوں پر پڑتی ہیں تو چٹانیں پھیل جاتی ہیں۔ چونکہ چٹانوں کے اندر مختلف قسم کے معدنیات ہوتی ہیں، ان معدنیات کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے چٹانیں پھیلتی ہیں، اور رات کے وقت چٹانیں سکڑ جاتی ہیں۔ اس طرح بار بار چٹانوں میں پھیلاؤ اور سکڑاؤ کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پہلے چٹانیں جو ہے بڑے بڑے ٹکڑوں میں ٹوٹتی ہیں، پھر مزید اس کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور باریک ٹکڑے ہوتے، اس طرح سے چٹان باریک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہی چٹان کی طبعی فرسودگی کہلاتی ہے۔ اسی فرسودگی کے عمل کی وجہ سے چٹان جو ہے مٹی میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی یہ ایک قدرتی عمل ہے مٹی بننے کا۔ اسی طرح سے یہ تو درجہ حرارت کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح سے چٹانوں میں درجہ حرارت کی وجہ سے پرت ریزی بھی ہوتی ہے۔ اوپر اور نیچے کی چٹانوں میں دباؤ اور
حرارت میں فرق ہونے کی وجہ سے اوپر کی چٹانیں نکل جاتی ہیں، تہ در تہ چٹانیں نکلتی رہتی ہیں. جس طرح سے پیاز آپ دیکھ رہے ہیں، پیاز کے مختلف لیئرز ہوتے ہیں، تہیں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک تہیں نکلتی ہیں. اسی طرح چٹانیں کی بھی ایک کے بعد ایک تہیں نکل جاتی ہیں. اس کو ہم پرت ریزی کہتے ہیں. اسی طرح عزیز طلبہ، دوسرا اہم عامل ہے چٹانوں کے اندر انجماد، یعنی چٹانوں کے اندر مسام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ان چٹانوں کے اندر پانی ہے تو پانی جم جاتا ہے. یعنی ایسے علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں جہاں حرارت بہت کم ہوتی ہے، 0 درجے یا اس سے کم ہونے پر، نفی میں درجہ حرارت جانے پر، وہ پانی چٹانوں کے اندر جو موجود ہے وہ جم کر کے برف بن جاتا ہے. اس کو ہم انجماد کہتے ہیں. اس کی وجہ سے چٹانیں پھیل جاتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پانی کا حجم برف کے حجم سے کم ہوتا ہے. یعنی پانی جب برف بنے گی تو برف کا حجم بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے اپنی جگہ گھیرنے کے لیے وہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں ٹھنڈے علاقوں میں پانی کی پائپ لائنز پھٹ جاتی ہیں. وجہ اس کی ہے پانی کی پائپ لائن کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے اور وہ برف جم گیا تو اس کو زیادہ جگہ گھیرے گا، زیادہ جگہ کے لیے وہ پانی کی پائپ کو توڑ دیتا ہے. تو اس طرح سے چٹانیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اسی طرح سے اور دوسرے عوامل بھی ہیں جو چٹانوں پر اثر ڈالتے ہیں اور عمل ہوتا ہے. انہی عوامل میں سے ایک ریزہ کاری ہے. یعنی چٹانیں گرم ہو کر کے ٹوٹتی ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مزید وہ ریزہ ہو جاتی ہیں. اس کو ہم ریزہ کاری کہتے ہیں، ریزہ کاری. اسی طرح سے جو ہے سمندر کے ساحل پر جو برف کی چٹانیں ہوتی ہیں، وہ پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا، جو پتھر ہوتے ہیں، چٹانیں ہوتی ہیں، چونکہ سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے. جب پانی ان چٹانوں سے ٹکراتا ہے تو وہ نمک جو ہے چٹانوں کو توڑتا ہے اور دھیرے دھیرے چٹانوں کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے شہد کے چھتے کی طرح وہ چٹانیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ نمک کا مادہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ٹمپریچر بڑھنے پر وہ ان چٹانوں کی فرسودگی کی وجہ بنتا ہے. تو عزیز طلبہ، اس طرح سے چٹانیں، اس کو ہم چٹانوں پر ہونے والا قلماؤ یا کرسٹلائزیشن کہتے ہیں. اس طرح سے چٹانیں ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں جو طبعی اسباب تھے. اسی طرح کچھ چٹانوں میں پانی شامل ہو جانے سے چٹانیں گھل جاتی ہیں. اسی طرح چٹانوں کا دباؤ ہے. چٹانوں کا دباؤ یعنی نیچے کی چٹانوں پر اوپر کی چٹانوں کا دباؤ پڑتا ہے. بار بار دباؤ کی وجہ سے چٹانوں پر ایک خاص قسم کی قوت لگتی ہے، جس کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں. جس طرح سے آپ ایک لوہے کی سریا لے کر کے بار بار اس کو موڑیں، بار بار موڑنے کی وجہ سے وہ سریا بھربھری ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح چٹانیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اسی طرح چٹانوں میں پانی جذب ہونے کی وجہ سے جو اس کے سالبل مادے ہوتے ہیں، پانی میں گھلنے والے مادے ہوتے ہیں، وہ گھل جاتے ہیں اور چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ تو رہی طبعی فرسودگی. طبعی فرسودگی کے علاوہ جو دوسری قسم کی فرسودگی ہے، اس کو ہم کیمیائی فرسودگی یا کیمیکل ویدرنگ کہتے ہیں. کیمیکل ویدرنگ یا کیمیائی فرسودگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی ایک آفاقی محلل ہے، یعنی پانی کسی چیز کو گھلاتا ہے اپنے اندر، اور اس طرح اشیاء چٹانوں کے اندر پانی میں تحلیل ہو جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، جو کیمیائی فرسودگی کی وجہ بنتا ہے. یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، حل پذیری یا ہائیڈرولائسس. حل پذیری کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا کہ پانی کے اندر چیزیں گھل جاتی ہیں، خصوصی طور پر نمک والی چٹانیں یا
ایسی چٹانیں جس پہ چنکھڑی ہوتی ہے، چونے کی مقدار ہوتی ہے۔ تو چنکھڑی اور نمک والی چٹانیں جب بارش کے دنوں میں پانی ان چٹانوں میں شامل ہوتا ہے تو نمک کی مقدار یا چونا گھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے، جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پانی کے سالوشن کی وجہ سے چٹانیں گھل گئیں، اس طرح سے چونے کے ستون نظر آتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف لٹکتے ہوئے ستون نظر آتے ہیں ایسے علاقوں میں۔ تو کیمیائی فرسودگی کا عمل پانی کی وجہ سے ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے، زیادہ بارش والے علاقوں میں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھروں میں وائٹ واشنگ ہوتی ہے چونے سے، اور چونا پہلے وہ سخت ہوتا ہے، اس کو رات میں یا وائٹ واشنگ کرنے سے پہلے کچھ گھنٹوں پہلے ہمیں ایک ڈرم میں پانی ڈال کر کے اس کو بھگویا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈرم میں چونا اور پانی ڈالا گیا تو فوراً اس میں کیمیائی عمل ہوتا ہے، یعنی وہ پانی پکنے لگتا ہے، اس میں سے توانائی کا اخراج ہونے لگتا ہے، اور پانی کا ٹمپریچر انتہائی بڑھ جاتا ہے، بھاپ نکلنے لگتی ہے، بعد میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی چونے کے ساتھ پانی مل کر کے وہ کیمیائی عمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چونا تحلیل ہو گیا، پانی کے اندر گھل گیا اور وہ وائٹ واشنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی طرح سے چٹانوں کے اندر موجود چونا اور نمک بھی گھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ احمد نگر ضلع میں وڑگاؤں دریا کے چنکھڑی کی چٹانوں پر یہ عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدے کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک گلاس میں اگر پانی ڈالیں اور اس میں چاک کا ایک ٹکڑا ڈالیں تو کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے کہ چاک کا ٹکڑا پانی کے اندر مکمل طور سے گھل جائے گا، یا نمک ڈالیں تو نمک گھل جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہی اثر چٹانوں پر ہوتا ہے، اسی کو ہم حل پذیری یا ہائیڈرولیسس کہتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے آکسیڈیشن کا۔ آکسیڈیشن یا عمل تکثیر کا عمل۔ یہ آکسیڈیشن کیا ہے؟ چٹانوں میں مختلف قسم کے مادے شامل ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے مادے شامل ہوتے ہیں چٹانوں پر، جیسے لوہے کے مادے ہوتے ہیں، سلکا ہوتی ہے، ایلومینیم ہوتی ہے، جیسا کہ آپ زمین کی بناوٹ میں آپ نے پڑھا 8ویں جماعت میں، مختلف قسم کے مادے چٹانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایسی چٹانیں جن چٹانوں میں لوہے کے مرکبات ہوتے ہیں، اس میں آکسیجن جو ہے مل کر کے کیمیائی عمل کرتا ہے، جس کو ہم آکسیڈیشن یا عمل تکثیر کہتے ہیں۔ FeO3 دکھائی دے رہا ہے، یہ فارمولہ ہے، ضابطہ ہے کیمیائی، یعنی لوہا آکسیجن کے ساتھ مل کر کے کس طرح سے عمل کرتا ہے، اس کو ایک مثال کی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے لوہے کی بنی ہوئی اشیاء، لوہے کی کیلیں یا چاقو یا لوہے کے جو بھی سامان ہو، اگر ہم بارش کے دنوں میں یا سردی کے دنوں میں جب ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے اس کو ہم باہر چھوڑ دیں تو کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر زرد رنگ کی پپڑی جم جاتی ہے، جس کو ہم زنگ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ زنگ آلود کیلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ عمل کیوں ہوا؟ کیونکہ جب ان لوہے کی چیزوں سے لوہے سے آکسیجن ملتا ہے، آکسیجن کا کنٹیکٹ ہوتا ہے تو کیمیائی عمل کرتا ہے، اسی کو ہم عمل تکثیر یا آکسیڈیشن کا عمل کہتے ہیں۔ اس طرح لوہے کی چٹانوں میں بھی آکسیجن شامل ہو کر کیمیائی عمل کرتا ہے، جس سے چٹانیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے، جیسا اس کے زرد رنگ، اس کا لال رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ اسے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں لال مٹی کا علاقہ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں لوہے کے مرکبات ہوتے ہیں، آکسیڈیشن کا عمل ہونے کی وجہ سے وہ چٹانیں لال ہو جاتی ہیں، مٹی لال ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری مثال آپ یوں سمجھیے کہ سیب کے اندر لوہے کے مرکبات زیادہ ہوتے ہیں، اگر ہم سیب کو کاٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھورے رنگ میں، لال رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح چٹانیں ہماری جو ہے فرسودہ ہو جاتی ہیں آکسیڈیشن کی عمل کی وجہ سے۔ جی طلبہ، دوسرا عمل ہے کاربونیشن کا یا کاربن آمیزی یا کاربونیشن کا عمل۔ کاربن آمیزی یا کاربونیشن کا عمل پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ملنے کی وجہ سے کاربونک ایسڈ بنتا ہے۔ آپ عزیز طلبہ،
कुर्रे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार होती है। बारिश के वक्त ये जब मिट्टी चट्टानों पर ये कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, तो इस तरह से चट्टानों पर जो है पानी मिल करके, चूँकि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जब शामिल हो जाती है चट्टानों के अंदर, तो एक ऑक्साइड बनता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इस तरह से चट्टानों पर अमल होता है जिसको हम कार्बोनेशन का अमल कहते हैं। इस कार्बोनेशन के अमल की वजह से भी चट्टानें बोसीदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से चट्टानें जो है ढीली पड़ जाती हैं और फरसुदगी होती है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस का अमल पिछली मरतबा भी बताया गया था। ख़ास तौर पर जो है ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में नमक और चुनखड़ी की चट्टानें घुल जाती हैं। तीसरी अहम जो फरसुदगी की किस्म है वो है हयातियाती फरसुदगी या बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मादे अगर फरसुदगी की वजह बनते हैं, तो इसी तरह से सूरज की गर्मी, पानी, हवा वगैरह मादे भी जो है फरसुदगी की वजह बनते हैं, जिसको हम तबई फरसुदगी कहते हैं। इसी तरह कीमियाई फरसुदगी। तीसरी किस्म की फरसुदगी हयातियाती फरसुदगी, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार से होने वाली फरसुदगी हयातियाती फरसुदगी कहलाती है। ये जानदार 3 तरह के जानदारों से फरसुदगी होती है। नंबर 1 नबातात का काम क्या है कि नबातात की जड़ें चट्टानों को तोड़ देती हैं। जब नबातात की नशोनुमा होती है, उसकी जड़ें फैलती हैं। जड़ें फैलने की वजह से चट्टान ढीली हो जाती है, टूट जाती है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे हमारे घरों पर दीवारों में कभी कभार दरख्त, बरगद के, पीपल के दरख्त जो है उग जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है अगर उस पौधे को काटा ना गया तो उसकी जड़ें फैल जाती हैं और दीवार गिर जाती है। ठीक इसी तरह से नबातात की जड़ें, जैसा कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं, नबातात जब बड़ा होता है तो उसकी जड़ें, उसका रूट जो है, उसकी जड़ें फैलती हैं और चट्टानों में दरार पड़ने लगती है, जॉइंट्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। इस शक्ल में आपने देखा कि पत्थर के अंदर से ये दरख्त निकला, उसकी जड़ें फैली और पत्थर की ये चट्टान टूट करके गिर गई। इस तरह के नबातात की वजह से होने वाली फरसुदगी होती है, जिससे चट्टानें ढीली हो जाती हैं। दूसरी है हैवानात की वजह से होने वाली फरसुदगी। मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात भी फरसुदगी की वजह बनते हैं, यानी चींटियाँ हैं, चूहे हैं, या इसी तरह से ज़मीन को चालने वाले, ज़मीन में सुराख करके बिल बनाने वाले जो जानदार होते हैं। ये मुसलसल अमल होता है जो ज़मीन को चालते रहते हैं और वो उनका मस्कन होता है, रहने की जगह होती है। तो इन जानदारों की वजह से भी ज़मीन ढीली हो जाती है और ज़मीन की फरसुदगी होती है। तो ये हैवानात भी जो है फरसुदगी के वजह बनते हैं, जिसमें चूहे हैं, चींटियां हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे छोटे छोटे जानदार हैं जो ज़मीन को चालते रहते हैं। अज़ीज़ तलबा, इंसान भी कहाँ पीछे है। ज़मीन की फरसुदगी को बढ़ाने की एक वजह बनता है इंसान भी। इंसान मुसलसल तामीराती काम करता रहता है, जैसे मकान की तामीर, पुल बनाना, सड़कें बनाना, डैम बनाना वगैरह वगैरह। ये तामीराती काम अंजाम देता रहता है। इन सरगर्मियों की वजह से वो मिट्टी को खोदता है तामीरी कामों के लिए, जैसे ईंटें बनाना, या इसी तरह से गड्ढे बनाना या सुरंगें निकालना वगैरह वगैरह काम के लिए वो मिट्टी को खोदता रहता है तामीराती कामों के लिए, जिसकी वजह से फरसुदगी होती है। तो इंसान भी फरसुदगी का ज़िम्मेदार है। इस तरह हमने इस सबक में 3 किस्म की फरसुदगी पढ़ा। नंबर 1 तबई फरसुदगी, जिसमें सबसे अहम आमिल है सूरज की रोशनी, पानी। तो तबई फरसुदगी का अमल ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में, ज़्यादा गर्म इलाकों में, जो है सहराई रेगिस्तानी इलाकों में होता है या बारिश वाले इलाकों में होता है। इसी तरह से दूसरी जो है फरसुदगी है, ये हमने
کیمیائی فرسودگی پڑھا، جو کیمیائی عمل کی وجہ سے چٹانوں میں جو کیمیائی عمل ہوتا ہے اس کیمیائی عمل کی وجہ سے چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے۔ تیسری حیوانات کی وجہ سے، یعنی انسان، نباتات اور حیوانات کی وجہ سے ہونے والی فرسودگی، جانوروں کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک کتاب میں آپ کے لینڈ سلائیڈنگ یا آخری حصے میں چٹانوں کا کھسکنا دیا ہوا ہے۔ چٹانوں کا کھسکنا کیا ہے؟ بارش کے دنوں میں چٹانیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، زیادہ بارش کی وجہ سے پانی جب چٹانوں میں شامل ہوتا ہے تو چٹانیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں۔ خاص طور پر اگر پتھریلی چٹان ہے تو اس کے اندر جو مٹی اور سلکا کا مادہ ہے وہ بہہ جاتا ہے، تو سخت چٹان بچتی ہے، وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور وہ ڈھیلی چٹان زمین کی کشش کی وجہ سے اس کے مادے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی عمل کو ہم چٹانوں کا کھسکنا یا لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں۔ خاص طور پر بارش کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر میں بارش کے دنوں میں جو گھاٹ کے علاقے ہیں، تمام گھاٹ کے علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ سنتے ہیں اخبارات میں کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے، چٹانوں کے کھسکنے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں راستے جام ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھار بستیوں پر اگر مکانات پر یہ چٹانیں کھسک جائیں تو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پونا کے مالن گاؤں میں کئی سال پہلے پونا کے مالن گاؤں میں چٹانوں کے کھسکنے کی وجہ سے، وہ گاؤں جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں تھا، چٹانیں کھسکیں رات کے وقت اور پورا گاؤں چٹانوں کے ملبے کے نیچے آ گیا۔ اس طرح سے یہ لینڈ سلائیڈنگ ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ سبق کو آپ پڑھ کر کے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔